بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی حضرت عمر فاروق چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ور ہوئے، اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب اس منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں لوگ اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مد بھیڑ میدان بدر میں ہوئی، اور اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سنہ ہجری تھا۔ اسی غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق کے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جواں مردی سے دشمنوں کے ساتھ خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمنوں کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیوگی کی چادر اڑی، تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لا محالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اس پریشانی کا شکار تھے۔ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے جوش و جذبے اور محبت سے حضرت عمر فاروق کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم جانتے ہو حضرت حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان نے یہ جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق پھر عثمان غنی سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے آپ نے حفصہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے، فی الحال میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں بڑے پیارے دوست تھے، اسی لیے محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم کا ذکر سے سکون حاصل کیا، اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا، عمر کس کام سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مذکور کر دی۔ آپ تو جانتے ہیں حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حوالہ عقد میں لے لو، حضرت عمر فاروق نے کہا، اور غور سے حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھنے لگے، اور کان ان کی طرف سننے کے لیے منتظر تھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق اٹھے اور چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابو بکر کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا، اور نظروں کے سامنے کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، اب کون ہے جس سے حفصہ کی بات کروں؟ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کیا۔ ابو بکر سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ حضرت عمر کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر اور عثمان سے افضل، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہو۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق کو اطمینان قلب ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر فاروق سے کہا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ اور پھر حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئی۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی، جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، رسول اللہ کے ساتھ رشتہ معاشرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئی تو 2 ازواج مطہرات پہلے سے ہی موجود تھی، ایک حضرت سودا بنت زمع اور دوسری حضرت عائشہ۔
مسجد نبوی سے متصل حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو اپنا ایک مکان خالی کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرت شیخین کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کی آپس میں گہری دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت، شفقت اور نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم عہد جہالت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگی۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا نہیں ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتا ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نازاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ علیہ السلام کو رجوع کا حکم ہوا تو آپ نے رجوع فرمایا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق کا ارادہ کیا، اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اگتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے حضور نے مجھے طلاق دی ہے، اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کی طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ سے کسی شکایت کی بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر ہے۔ اسی دوران حضور اکرم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حفصہ، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت ہی عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی کی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا جب میری بیٹی رسول اللہ کے عقد میں نہیں رہی تو اللہ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ پاک نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق سیاستہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہیں، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود یہ ایک جائز اور حلال عمل ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم قرآن بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقویٰ کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر عند العقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔
عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، املا، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئی، تو خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذی النورین نے اپنی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول اکٹھی کر کے اپنے مور کے ساتھ اپنے مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دی، تاکہ ہر جگہ ایک طرح کی کتابتوں کی قرت ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین کا احترام کرنے اور اہل بیت سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔